بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گزشتہ ویڈیوز میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ حروف جب مختلف حروف کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ کون سی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بے پے تے ٹے سے کا بتایا، پھر جیم چے ہے خے کا بتایا، پھر سین شین کا بتایا، اور ڈال ڈال زال ریڑے زیشے کے ساتھ اصل میں یہ حروف جو ہیں چونکہ الگ لکھے جاتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ جو حرف آتا ہے اس کے آگے تو وہ اپنی اصلی شکل میں رہتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ صاد اور ضاد کے ساتھ جب ہم حروف کو جوڑیں گے تو ان کی کیا شکل ہوگی۔ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے یہ والی بات، تو اس کا علم آپ کو ہوگا کہ صاد اور ضاد جب ہم لکھتے ہیں تو شوشے کے ساتھ آتا ہے صاد، یا تو ایسے آتا ہے یا پھر ایسے آتا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ہم مختلف حروف کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ کیا شکل اختیار کرتا ہے۔ دیکھیں، صاد کو جب ہم الف سے جوڑیں گے تو یہ اس طرح سے آئے گا، یعنی یہ جو شکل ہے یہ والی آئے گی اور یہ الف بن جائے گا اس طرح سے۔ اس کے بعد اگر ہم بے سے جوڑتے ہیں تو اس طریقے سے جڑے گا، یہ یا تو ایسے آ جائے گا یا پھر یوں کر کے ایسے آ جائے گا، یعنی یہ وی کی شکل بھی بن سکتا ہے اور نیچے سے گول بھی ہو سکتا ہے، اور ہم اس کو بے کو ایسے کر کے بنائیں گے۔ اور یہ بات بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آخری حرف جو ہوتا ہے وہ اپنی مکمل شکل میں ہوتا ہے، سوائے چند حروف کے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ کیا شکل اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہم صاد کو جیم کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہم اس طریقے سے جوڑیں گے، یہ صاد ہوگا اور یہ اس شکل میں آ جائے گا، اور جیم یہاں سے بنے گی، یہ اس طریقے سے آئے گا۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہم جس لائن پہ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کی اوپر والی لائن جو ہے ہم اس کو بھی بیس بناتے ہیں، یعنی بیس لائن تو یہ ہے جہاں ہم لکھتے ہیں بنیادی لائن، لیکن ہم اوپر والی لائن کے حساب سے ہم لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں جب میں نے بے کے ساتھ جوڑا ہے تو یہ صاد یہاں یعنی اوپر والی لائن کے کافی نیچے آیا، یعنی نیچے والی لائن کے ذرا سا اوپر گیا ہے، لیکن جب جیم سے جوڑا ہے تو صاد اوپر والی لائن کے قریب سے لکھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دال سے اگر بنائیں گے تو صاد کو ہم یہاں نیچے سے بنانا شروع کریں گے، اور یہاں اس میں بھی یہ کرو ہو جائے گا شوشہ، اور دال جو ہے وہ رے کی شکل میں آ جائے گی، کیونکہ دال جب جڑتی ہے تو وہ رے کی شکل میں آتی ہے۔ اس کے بعد صاد اس کے ساتھ جب ہم رے جوڑیں گے تو تب بھی یہ شوشہ ایسے کرو ہو کر آئے گا اور یہ نیچے سے رے بن جائے گی۔ سین کے ساتھ جب ہم جوڑتے ہیں تو یہ سمجھ لیں یہ بیچ میں سے آتا ہے نا، دونوں لائنوں کے بیچ میں سے، اوپر والی لائن اور نیچے والی لائن، اس کے بیچ میں سے آیا، یہ دیکھیے ایسے کر کے آیا، اور یہ سین کے 3 شوشے بن گئے۔ بلکہ یہ تھوڑا سا یہاں پہ غلطی ہے، اس کو میں درست کرتی ہوں، کیونکہ صاد جو ہے وہ اس طرح سے آتا ہے، یہ دیکھیں اس کو ہم غلط کر دیتے ہیں، یہ دیکھیے گا، یہ صاد اس شکل میں آئے گا، اس کا شوشہ اوپر اٹھ جائے گا، کیونکہ سین سے پہلے والا شوشہ اونچا ہوتا ہے۔ یہ سین کے 3 شوشے آئے۔ ایک مرتبہ اور میں بنا کر آپ کو دکھا دیتی ہوں، یہ ایسے کر کے نا، یوں ایسے بنے گا۔ اس کے بعد توئے کے ساتھ جب ہم جوڑیں گے تو بھی اس کا شوشہ یہ اونچا جائے گا، ایسے یہ لمبا ہوگا، کیونکہ یہ توئے ایسے کر کے آئے گی، یہ ٹھیک ہے۔ عین کے ساتھ بنے گا، اوپر والی لائن کے قریب سے بنے گا، یہ دیکھیے یوں کر کے آئے گا، یہ شوشہ اونچا اٹھے گا، یہ جو شکل میں نے آپ کو بتائی اس شکل میں، اور یہ عین ایسے بنتی ہے یوں کر کے۔ پھر فے کے ساتھ جب ہم بنائیں گے تو یہ اس طریقے سے آئے گا، یہ اونچا جائے گا شوشہ، اور فے کا سر بالکل اڑ جائے گا، کیونکہ آخر میں جب فے لکھی جاتی ہے ہر لفظ کے آخر میں تو اس کی گردن نہیں رہتی۔ یہ فے کے ساتھ ہو گیا۔ قاف کے ساتھ ہم بنائیں گے تو دونوں لائنوں کے بیچ میں سے یہ بنے گا، یہ اوپر جائے گا اس کا شوشہ، اور یہ قاف آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب ہم کاف کے ساتھ بعد ہم گاف سے جوڑتے ہیں تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے، یہ صاد ہو گیا، ایسے آیا،
काफ से पहले वाला शोशा भी कर्व हो जाता है, मुड़ जाता है। ये काफ हो गया। लाम के साथ हम बनाएंगे, हम दोनों लाइनों के बीच में से शुरू करेंगे। ये देखिए, इसके साथ भी शोशा कर्व होगा। ये लाम के साथ बन गया। और मीम के साथ जब हम बनाएंगे तब भी ये शोशा ऐसे कर्व होगा, यूँ करके। ये उसूल सारे मैं आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि शोशे मुख्तलिफ़ शक्ल इख्तियार करते हैं तो किस के साथ किस तरीके से बनते हैं। ये मीम हम ऐसे बनाएंगे, नीचे से यूँ लेकर जाएंगे और यूँ ही वापस आ जाएंगे और ये मीम बन जाएगा। नून के साथ बनेगा तो ये ऐसे ऊंचा होगा और ऐसे आएगा और नून नीचे से बनेगा, ठीक है। फिर हम वाव के साथ जब बनाएंगे तो ये स्वाद है, ये ऐसे ऊपर होगा शोशा और ये वाव ऐसे बन जाएगा। छोटी ए के साथ देखें किस तरीके से बनेगा, इसमें भी ये शोशा कर्व हो जाएगा यूं करके और नीचे से ये छोटी ए बन जाएगी। और बड़ी ए के साथ जब हम बनाएंगे तो दोनों लाइनों के बीच में से ऐसे आएगा और ये ऊंचा जाएगा शोशा और ये बड़ी ए बन जाएगी अपनी असली शक्ल में। तो आज मैंने आपको स्वाद ज़ात को तमाम हुरूफ के साथ जोड़ना बताया है। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला और आगे हम बताएंगे।